خوش آمدید۔ آج ہم ایک سول مقدمے کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے۔ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ عدالت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں گے؟ اور اگر آپ جیت گئے تو اس فیصلے کو کاغذ سے حقیقت میں کیسے بدلیں گے؟ جی آج ہم ضابطہ دیوانی یعنی سول پروسیجر کوڈ کی مدد سے اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ دیوانی ہے یہ بہت ہی خشک اور تکنیکی موضوع ہے۔ جی، یہی تاثر ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ایک اور نظر سے دیکھیں تو یہ دراصل ایک منصفانہ کھیل کے قوانین کی کتاب ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ قانونی جنگ میں دونوں فریقوں کو برابر کا موقع ملے، صحیح۔ کوئی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کر سکے اور پوری کارروائی ایک طے شدہ راستے پر چلے۔ آج ہم اسی راستے کے اہم سنگ میل دیکھیں گے۔ تو پھر پہلا قدم کیا ہے؟ جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اتنی ساری عدالتیں ہیں، صحیح عدالت کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ یہ قانونی سفر کا سب سے پہلا اور سب سے اہم پڑاؤ ہے۔ قانون اس مسئلے کو بہت منطقی انداز میں حل کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی جھگڑا کس چیز پر ہے؟ اچھا۔ اگر معاملہ غیر منقولہ جائیداد کا ہے، یعنی زمین، مکان یا دکان، تو اصول بہت سیدھا ہے۔ مقدمہ اسی عدالت میں دائر ہوگا جس کے علاقے میں وہ جائیداد موجود ہے۔ یعنی اگر زمین لاہور میں ہے تو مقدمہ لاہور میں ہی چلے گا، سیدھی سی بات ہے۔ جی بالکل، لیکن زندگی ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ وہی تو میں پوچھنے والا تھا، کیا ہوگا اگر ایک بڑی زرعی زمین ایسی ہو جس کا کچھ حصہ ایک ضلع میں آتا ہو اور کچھ دوسرے میں؟ پھر قانون نے ایسی پیچیدگیوں کا حل بھی نکالا ہے۔ ایسی صورت میں مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی بھی ضلع کی عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے جہاں بھی اسے آسانی ہو۔ اچھا۔ اور اگر صورتحال اس سے بھی زیادہ مبہم ہو، یعنی یہ واضح ہی نہ ہو کہ جائیداد کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں، تو کوئی بھی متعلقہ عدالت خود اس غیر یقینی صورتحال کو ریکارڈ پر لا کر کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ یعنی کوشش یہ ہے کہ تکنیکی رکاوٹوں کی وجہ سے کسی کو انصاف سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ تو ہوئی جائیداد کی بات، لیکن اگر معاملہ کسی شخص کو پہنچنے والے نقصان کا ہو، جیسے کراچی کا کوئی شخص کوئٹہ میں کسی کو زخمی کر دے؟ اس صورت میں قانون متاثرہ فریق کو مزید اختیارات دیتا ہے۔ آپ کے ذریعے میں دی گئی مثال بہت اچھی ہے۔ الف جو کراچی میں رہتا ہے، ب کو کوئٹہ میں مارتا ہے۔ اب ب کے پاس دو راستے ہیں۔ وہ یا تو کوئٹہ کی عدالت میں مقدمہ کر سکتا ہے جہاں اسے نقصان پہنچا، جہاں واقعہ ہوا، جی، یا پھر وہ کراچی جا کر بھی مقدمہ دائر کر سکتا ہے جہاں ملزم ڈرتا ہے۔ واہ، یعنی قانون ایک طرح سے متاثرہ شخص کو قانونی میدان جنگ منتخب کرنے کا اختیار دے رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے نا؟ جی، اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ انصاف کے حصول کو آسان بنایا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے غلط عدالت میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کیا اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی؟ نہیں، قانون یہاں بھی ایک حفاظتی جال فراہم کرتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض اگر کرنا ہے نا تو شروع میں ہی کر دیں۔ اچھا، بالکل شروع میں؟ جی، اگر آپ پورا مقدمہ لڑتے ہیں اور ہارنے کے بعد اپیل میں جا کر کہتے ہیں کہ ارے عدالت ہی غلط تھی، تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی جب تک آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اس غلطی سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میدان جنگ کا انتخاب ہو گیا۔ اب آپ عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مقدمے کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اس قانونی جنگ کا پہلا گولہ کیسے داغا جاتا ہے؟ پہلا گولہ ایک دستاویز کی شکل میں ہوتا ہے جسے عرضی دعویٰ یا پلینٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو مدعی عدالت کو سناتا ہے۔ اچھا۔ اس میں وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا نقصان ہوا اور وہ عدالت سے کیا انصاف چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ عرضی دعویٰ دائر ہوتا ہے، مقدمہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے فریق کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف جنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ اس کے لیے عدالت ایک سرکاری پیغام بھیجتی ہے جسے سمن کہتے ہیں۔ یہ سمن دراصل ایک عدالتی حکم ہوتا ہے جو مدعا علیہ کو، یعنی جس کے خلاف مقدمہ ہے، بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہو گیا ہے اور آپ کو فلاں تاریخ پر پیش ہونا ہے۔ بالکل، آ کر اپنا دفاع پیش کریں۔ لیکن مقدمے تو صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتے، ان میں گواہوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کسی کو گواہی دینے پر مجبور کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی اہم گواہ آنے سے انکار کر دے تو؟ یہاں عدالت اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ عدالت کسی بھی شخص کو گواہی دینے یا کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے سمن جاری کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس عدالتی حکم کو نظر انداز کرتا ہے تو قانون بہت سخت ہے۔ یہ محض ایک درخواست نہیں، ایک حکم ہے۔ اچھا، تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی بغیر کسی معقول وجہ کے حاضر نہیں ہوتا تو عدالت اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ وارنٹ؟ جی، اس کی جائیداد ضبط کر کے بیچ سکتی ہے، اس پر جرمانہ لگا سکتی ہے اور یہاں تک کہ اسے سول جیل بھی بھیج سکتی ہے۔ یعنی عدالت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اچھا، فرض کریں کہ گواہیاں ہو گئیں، بحث مکمل ہو گئی۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جب ریفری نے سیٹی بجانی ہے۔ عدالت فیصلہ کیسے سناتی ہے؟ کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت دو چیزیں جاری کرتی ہے۔
پہلی ہے فیصلہ یعنی ججمنٹ۔ یہ ایک تفصیلی دستاویز ہوتی ہے جس میں جج صاحب پورے مقدمے کا تجزیہ کرتے ہیں، ثبوتوں کو پرکھتے ہیں اور قانونی نکات کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے نتیجے پر کیوں اور کیسے پہنچے۔ اور دوسری چیز؟ فیصلے کی بنیاد پر ایک مختصر اور حتمی حکم تیار کیا جاتا ہے جسے ڈکری یعنی ڈکری کہتے ہیں۔ اچھا، اگر فیصلہ ریفری کی تفصیلی رپورٹ ہے تو ڈکری میچ کا فائنل سکور ہے، جو صرف یہ بتاتا ہے کہ کون جیتا، کون ہارا اور اب کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ اور اس سارے عمل کے اخراجات، وکیل کی فیس، کورٹ فیس، اس کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ عام طور پر تو ہارنے والا فریق اخراجات ادا کرتا ہے، لیکن قانون اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اگر عدالت کو یہ محسوس ہو کہ کسی نے جان بوجھ کر جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا یا کسی کا دفاع صرف دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے تھا، اچھا، یعنی بدنیتی پر مبنی تھا۔ جی، تو عدالت اس پر خصوصی ہرجانہ عائد کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فریق بار بار تاریخیں لے کے جان بوجھ کر مقدمے میں تاخیر کر رہا ہے تو عدالت اس تاخیر کی وجہ سے ہونے والے اخراجات بھی اسی فریق پر ڈال سکتی ہے۔ مطلب نظام کو غلط استعمال کرنے سے روکنے کے لیے بھی قانون موجود ہے۔ بالکل۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جو میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ کو ڈگری مل گئی، آپ مقدمہ جیت گئے، لیکن یہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس کاغذ کو حقیقت میں یعنی پیسے یا جائیداد میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ڈگری پر عمل درآمد، جسے ایگزیکیوشن کہتے ہیں، سول قانون کی روح ہے۔ اس کے بغیر پورا نظام بے معنی ہے۔ صحیح۔ عام طور پر عمل درآمد کی ذمہ داری اسی عدالت کی ہوتی ہے جس نے فیصلہ سنایا ہوتا ہے، اور اس عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قانون کہتا ہے کہ عمل درآمد کے دوران جو بھی نئے مسائل یا سوالات اٹھیں گے نا، ان سب کا فیصلہ یہی عدالت کرے گی۔ اس کے لیے الگ سے نیا مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو اس فیصلے کو نافذ کروانے کے لیے عدالت کے پاس کیا اوزار ہیں؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ سیکشن 51 میں عدالت کے اختیارات کا ایک پورا ٹول باکس دیا گیا ہے۔ وہ مقروض کو یعنی ججمنٹ ڈیٹر کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ جائیداد فاتح کے حوالے کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو عدالت اس کی جائیداد کو کرک یعنی اٹیچ کر سکتی ہے اور پھر اسے نیلام کر کے فاتح کو اس کے پیسے دلوا سکتی ہے۔ ایک منٹ، کیا اس ٹول باکس میں گرفتاری کا آپشن بھی ہے؟ کیا کسی کو دیوانی مقدمے میں پیسے نہ دینے پر جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ عدالت مقروض کی گرفتاری اور اسے سول قید میں رکھنے کا حکم دے سکتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی حد تو ہوگی؟ جی بالکل، حدود ہے۔ جیسے ہی وہ شخص رقم ادا کر دیتا ہے یا عدالت کی طرف سے دی گئی قید کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کیا عدالت کسی کی ہر چیز کو کر سکتی ہے؟ اس کے پہننے کے کپڑے، گھر کے برتن، کام کرنے کے اوزار، کیا کسی کو بالکل کنگال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اور یہ ضابطہ دیوانی کا سب سے خوبصورت اور انسانی پہلو ہے۔ قانون ایک ایسی فہرست فراہم کرتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں قرق نہیں کیا جا سکتا۔ اسے آپ قانون کی انسانیت کی شک کہہ سکتے ہیں۔ واہ! یہ قانون کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم آپ سے قرض وصول کریں گے، لیکن آپ کی عزت نفس اور روزی روٹی کمانے کی صلاحیت کو نہیں چھینیں گے۔ کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں؟ اس فہرست میں پہننے کے ضروری کپڑے، بستر، کھانا پکانے کے برتن، کاریگروں کے اوزار، کسانوں کے زرعی آلات اور گھر، تنخواہ اور پینشن کا ایک بڑا حصہ، یہاں تک کہ بچوں کی کتابیں تک شامل ہیں۔ یہ جان کر واقعی بہت سکون ملتا ہے کہ قانون انصاف کرتے ہوئے رحم دلی کو نہیں بھولتا۔ یہ صرف ایک بے رحم وصولی کا نظام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک انسانی چہرہ بھی ہے۔ بالکل، اور یہ تحفظ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص قرض کی وجہ سے بالکل بے سہارا نہ ہو جائے۔ اسی طرح قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بار جب کوئی جائیداد قرق ہو جائے تو مقروض اسے کسی اور کو بیچ یا منتقل نہیں کر سکتا، تاکہ فاتح کے حقوق محفوظ رہیں۔ جی، اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو وہ غیر قانونی تصور ہوگا۔ یہ پورا نظام بہت جامع اور تفصیلی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسی انوکھی صورتحال پیدا ہو جائے جس کا جواب اس ضخیم قانونی کتاب میں بھی نہ ہو؟ کیا تب انصاف کا عمل رک جاتا ہے؟ آورز کام آتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی والو ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، مجھے ایک کیس یاد ہے جہاں ایک بہت اہم دستاویز کوریئر سروس کی ہڑتال کی وجہ سے وقت پر عدالت نہیں پہنچ سکی۔ اب قانون کے مطابق ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ تو کیس خارج ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر جج سختی سے صرف کتابی قانون کو دیکھتا تو ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے موروثی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کو ڈاک کی ہڑتال کا یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، اور وقت میں توثیق کر دی۔ یہ اختیارات عدالت کو ایسی غیر معمولی صورتحال میں انصاف کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے جج کی حکمت اور ضمیر کو باقاعدہ قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ کوئی بھی قانون ہر ممکنہ صورتحال کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر فیصلے یا حکم میں کوئی لکھنے یا حساب کتاب کی معمولی غلطی یعنی کلیریکل ایرر رہ جائے،
जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई। बिल्कुल। तो उसे ठीक करने के लिए पूरा मुकदमा दोबारा खोलने की जरूरत नहीं। अदालत किसी भी वक्त खुद या किसी फरीक की दरख्वास्त पर इस गलती को दुरुस्त कर सकती है। तो हमने एक सिविल मुकदमे के पूरे सफर का जायजा लिया, सही अदालत के इंतखाब से लेकर दावा दायर करने, फैसला सुनने और फिर उस फैसले को नाफिज करवाने तक। ये ज़ाब्ते बहुत तफसीली हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सूझ कारफरमा है। अमल को मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और मुनसिफाना बनाना। बिल्कुल। ये ज़ाब्ता एक नाज़िक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है। एक तरफ सख्त और वाज़ेह कवानीन हैं ताकि हर एक को मालूम हो कि उसूल क्या है और कार्रवाई में शफाफियत रहे। और दूसरी तरफ अदालत के मौरूसी इख्तियारात हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कवानीन की सख्ती इंसाफ की राह में रुकावट न बन जाए, बल्कि उसकी मददगार साबित हो। जो पाकिस्तान की अदालतों में रोजाना हजारों लोग तय करते हैं। ये सफर सिविल कानून का है। जी, यानी आपस के झगड़ों का, जायदाद के तनाज़ात और लेन देन के मामलात का। बिल्कुल। फर्ज करें हमारे एक दोस्त हैं असलम साहब। उन्होंने अपना मकान एक किराएदार को दिया और अब वो ना किराया दे रहा है, ना घर खाली कर रहा है। एक बहुत अहम मसला है। जी, तो असलम साहब के पास कानूनी चाराजोई के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज हम इसी फर्जी मुकदमे को बुनियाद बनाकर सिविल प्रोसीजर कोड यानी ज़ाब्ते दीवानी के बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो मवाद है वो खुद इस कानून का मतन है, तो हम बिल्कुल सोर्स से बात करेंगे। हमारा मकसद है कि दावा दायर करने से लेकर फैसले पर अमल दरामद तक इस पूरे अमल की भूल भुलैयों का जायजा लें। और ये वाकई एक भूल भुलैया हो सकती हैं, लेकिन देखें, इसका मकसद किसी को उलझाना नहीं है। अच्छा जी, ये ज़ाब्ते खासतौर पर ऑर्डर 1 से 21 जिन पर हम आज बात करेंगे, दरअसल इंसाफ की फराहमी का एक नक्शा है। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं कि खेल के असूल सबके लिए बराबर हों। यानी हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिले। बिल्कुल, और ये कि जज का फैसला हवा में नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार की बुनियाद पर हो। तो असलम साहब के इस सफ़र में ये ज़ाब्ता दीवानी उनका गाइड भी है और रास्ता भी। बहुत खूब। तो आइए असलम साहब के साथ पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि असलम साहब मुकदमा किस पर करें? सिर्फ उस किराएदार पर जिससे मुआहदा हुआ था, या उसके पूरे खानदान पर जो उसके साथ रह रहा है? यहीं से शायद ऑर्डर 1 यानी मुकदमे के फरीकैन का किरदार शुरू होता है। बिल्कुल सही, आपने मसले की जड़ पकड़ ली है। ऑर्डर 1 यही बताता है कि कश्ती में कौन कौन सवार होगा। उसूल ये है कि वो तमाम लोग जिनके मुफादात इस मुकदमे से जुड़े हैं, उन्हें फरीक बनाया जाए, ताकि अदालत एक ही बार में सबको सुनकर फैसला कर सके। जी। असलम साहब के केस में बुनियादी मुद्दा अलह तो वो किराएदार होगा जिसने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन अगर उसका कोई बालिग बेटा भी मसाइल पैदा कर रहा है तो उसे भी फरीक बनाया जा सकता है। और इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि कल को ये बेटा उठकर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो सुना ही नहीं गया, इसलिए मैं फैसला नहीं मानता। लेकिन एक मिनट, ये तो थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है कि इंसाफ तकनीकी गलती पर कुर्बान ना हो, पर क्या अमली तौर पर इस नरमी की वजह से मुकदमात सालों तक सिर्फ फरीकैन को शामिल करने या निकालने में ही फंसे नहीं रहते? ये एक बहुत ही अहम और अमली नुक्ता है। ऐसा होता है और ये निज़ाम की एक कमज़ोरी है, लेकिन कानून की रूह देखें। ऑर्डर 8 का एक बुनियादी उसूल ये कहता है कि किसी गलत शख्स को फरीक बनाने की वजह से मुकदमा खारिज नहीं किया जाएगा। अच्छा, अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इस गलती को दुरुस्त करे। इसके पीछे सोच ये है कि एक छोटी सी तकनीकी भूल चूक की वजह से किसी को इंसाफ के दरवाजे से वापस न लौटा दिया जाए। तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल है, लेकिन नीयत इंसाफ की फराहमी है। ठीक है। तो असलम साहब ने तय कर लिया कि किस किस को फरीक बनाना है। अब अगला मरहला क्या होगा? वो अदालत से क्या मांगेंगे? सिर्फ घर खाली करवाने का दावा या पिछले 6 महीने का बकाया किराया भी? यहीं पर ऑर्डर 2 मुकदमे का ढांचा सामने आता है। अच्छा जी, और ये उसूल अदालती निज़ाम की कारकर्दगी की बुनियाद है। ऑर्डर 2 कहता है कि आपको अपना पूरा क्लेम एक ही मुकदमे में दायर करना होगा। मतलब असलम साहब को घर का कब्जा भी मांगना होगा और बकाया किराया भी? बिल्कुल, वो ये नहीं कर सकते कि पहले कब्जा लेने का मुकदमा जीतें और फिर 2 साल बाद किराए के लिए अलग मुकदमा दायर करें। सोचें, अगर हर शख्स को एक ही झगड़े पर 10 मुख्तलिफ मुकदमे दायर करने की इजाजत होती, अदालतें तो मफलूज हो जाती। जी, और मुखालिफ फरीक को मुसलसल हरासा किया जा सकता था। ये छोटा सा उसूल कि अपनी पूरी शिकायत एक साथ लाओ, इंसाफ को सस्ता और काबिल रसाई बनाता है। यानी बार बार की परेशानी से एक ही बार में छुटकारा। अब आते हैं असलम साहब के असल काम पर, यानी कागजात की तैयारी। मैंने सुना है कि दावा और जवाब दावा, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। जी, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही पूरे मुकदमे की बुनियाद होते हैं। ये ऑर्डर 6, 7 और 8 इसी बारे में है। ये क्या चीजें हैं? आप उन्हें मुकदमे का स्क्रिप्ट कह सकती हैं। ऑर्डर 6 कहता है कि इन तहरीरों में, जिन्हें मजमूई तौर पर प्लीडिंग्स कहा जाता है, आप सिर्फ अपनी कहानी के हकायक बयान करेंगी, कानून पर बहस नहीं। सिर्फ हकायक? सिर्फ हकायक। असलम साहब अपनी प्लेंट यानी दावा में, जो ऑर्डर 7 के तहत तैयार होगी, लिखेंगे, मैं इस मकान का मालिक हूँ, इस तारीख को मैंने फलां शख्स को किराए पर दिया, इतने महीनों से उसने किराया नहीं दिया और अब वो घर खाली करने से इनकारी है। और आखिर में वो अपनी रिलीफ मांगेंगे। जी, कि मुझे कब्जा और किराया दिलवाया जाए।
اور کرایہ دار کا جواب یعنی ریٹن سٹیٹمنٹ، کیا وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور میں نے آرڈر 8 میں سیٹ آف کا ذکر بھی پڑھا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ نہیں، وہ صرف انکار نہیں کر سکتا، اسے ہر الزام کا باری باری اور واضح جواب دینا ہوگا۔ شاید وہ کہے کہ میں نے کرایہ دیا ہے یا مالک مکان نے خود لینے سے انکار کیا۔ اور سیٹ آف؟ اب رہی بات سیٹ آف کی، یہ ایک دلچسپ دفاعی حربہ ہے۔ فرض کریں کرایہ دار کہتا ہے جناب میں نے چھت کی مرمت پر اپنی جیب سے 50,000 روپے لگائے تھے جس کی ذمہ داری مالک کی تھی۔ اچھا، اسلم صاحب نے مجھے 20,000 روپے کرایہ دینا ہے تو وہ 50,000 میں سے یہ رقم کاٹ لیں اور الٹا 30,000 مجھے واپس کریں۔ یہ سیٹ آف ہے۔ واہ، یعنی مقدمہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو اب کاغذات کا یہ مارکا مکمل ہو گیا، اسلم صاحب نے دعویٰ دائر کر دیا، کرایہ دار نے جواب بھی جمع کرا دیا، اب کیا ہوگا؟ اب کارروائی شروع ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا اگر کرایہ دار اگلے تاریخ پر عدالت آنا ہی چھوڑ دے، یہ سوچ کر کہ کیس لٹک جائے گا؟ یہ آرڈر 9 کا دائرہ کار لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک عام حربہ ہے۔ آرڈر 9 اسی صورتحال سے نمٹتا ہے۔ اگر مدعی یعنی اسلم صاحب پیش نہیں ہوتے تو ان کا مقدمہ خارج ہو سکتا ہے، اور اگر مدعا علیہ غائب ہو جائے تو عدالت اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم دے سکتی ہے۔ یعنی ایکس پارٹی؟ جی، ایکس پارٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت کرایہ دار کی غیر موجودگی میں اسلم صاحب کی کہانی سنے گی اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دے دے گی۔ لیکن یہ تو انصاف کے اصول کے خلاف نہیں کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ ہو جائے؟ قانون یہاں بھی ایک موقع دیتا ہے۔ اگر کرایہ دار کے پاس غیر حاضر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ ہو جیسے کوئی میڈیکل ایمرجنسی، تو وہ بعد میں عدالت سے درخواست کر سکتا ہے کہ یک طرفہ فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اسے اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ یعنی راستہ بند نہیں ہوتا؟ جی، قانون کا مقصد کارروائی کو آگے بڑھانا ہے، لیکن کسی کو جائز وجہ کے بغیر انصاف سے محروم کرنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دونوں فریق عدالت میں موجود ہیں۔ اب آتا ہے وہ مرحلہ جو مجھے ہمیشہ کسی جاسوسی فلم کی طرح لگتا ہے، آرڈر 11، ڈسکوری اور انسپیکشن۔ ہاں جی، یہ ڈسکوری والا معاملہ تو بہت طاقتور لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اسلم صاحب کرایہ دار سے اس کے بینک سٹیٹمنٹس مانگ سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس پیسے تھے لیکن اس نے جان بوجھ کر کرایہ نہیں دیا؟ آپ کا سوال بہت زبردست ہے کیونکہ یہ اس آرڈر کے دل پر چوٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک طاقتور ٹول ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق کو تحریری سوالات بھیج سکتا ہے جن کا جواب حلفاً دینا پڑتا ہے، اور دستاویزات بھی مانگ سکتا ہے؟ جی، جیسے کرائے کی رسیدیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ آپ صرف وہی معلومات یا دستاویزات مانگ سکتے ہیں جو براہ راست مقدمے سے متعلق ہوں۔ تو بینک سٹیٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ اسلم صاحب کرایہ دار کی پوری بینک سٹیٹمنٹ شاید نہ مانگ سکیں، لیکن اگر کرایہ دار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرایہ بینک کے ذریعے ادا کیا ہے تو اس خاص ٹرانزیکشن کا ثبوت ضرور مانگا جا سکتا ہے۔ عدالت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اسے کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی شفافیت بھی ہو اور پرائیویسی کا احترام بھی۔ اچھا، معلومات کا تبادلہ ہو گیا، اب اتنے سارے کاغذات اور الزامات کے ڈھیر میں سے عدالت کو کیسے پتہ چلے گا کہ اصل لڑائی کس بات پر ہے؟ یہیں سے شاید پورے مقدمے کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو ہے تنقیحات کا تعین یا سیٹلمنٹ آف ایشوز۔ یہ آرڈر 14 میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں جج دونوں فریقوں کو سننے کے بعد مقدمے کے مرکزی سوالات طے کرتا ہے۔ یہ وہ امتحانی سوالات ہیں جن کا جواب شواہد کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ جیسے اسلم صاحب کے کیس میں؟ اسلم صاحب کے کیس میں عدالت یہ ایشوز فریم کر سکتی ہے۔ پہلا، کیا اسلم صاحب اور کرایہ دار کے درمیان کرایہ داری کا کوئی قانونی معاہدہ تھا؟ دوسرا، کیا کرایہ دار نے مقررہ تاریخ پر کرایہ ادا نہیں کیا؟ اور تیسرا، کیا اسلم صاحب کرایہ دار کو بے دخل کرنے اور بقایا کرایہ وصول کرنے کے حقدار ہیں؟ اب پورا مقدمہ انہی 3 سوالوں کے گرد گھومے گا، فضول باتوں پر وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے مقدمے کا روڈ میپ بن گیا۔ اب اس روڈ میپ پر چلنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ جی، اسلم صاحب اپنے پڑوسی کو گواہ بنانا چاہتے ہیں جس نے کرایہ دار کو کئی بار اونچی آواز میں یہ کہتے سنا کہ میں کرایہ نہیں دوں گا، لیکن وہ پڑوسی عدالت کے چکروں سے ڈرتا ہے۔ آرڈر 16 گواہوں کو بلانے کے بارے میں ہے۔ عدالت اس پڑوسی کو آنے پر کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ عدالت کے پاس اس کے لیے سمن کی طاقت ہے۔ عدالت اس پڑوسی کو باقاعدہ ایک حکم نامہ بھیجے گی کہ وہ فلاں تاریخ کو حاضر ہو کر گواہی دے۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ آئے؟ اگر وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے حاضر نہیں ہوتا تو یہ عدالت کی توہین ہے۔ آرڈر 16 کے تحت عدالت اس کے خلاف نہ صرف جرمانہ عائد کر سکتی ہے بلکہ گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اب گواہیاں بھی ہو گئیں، بحث بھی مکمل ہو گئیں، اب سب کی نظریں جج پر ہیں، وہ لمحہ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ میں نے آرڈر 20 میں 2 الفاظ پڑھے ہیں، فیصلہ یعنی ججمنٹ اور ڈکری۔ جی، ڈکری۔ ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں؟ نہیں، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ فیصلہ یا ججمنٹ جج کی پوری کہانی ہے، اس نے کیا ثبوت دیکھے، کس گواہ کی بات پر یقین کیا، قانون کیا کہتا ہے اور وہ اپنے نتیجے پر کیوں پہنچا۔ یہ ایک تفصیلی دستاویز ہوتی ہے۔ جی، جبکہ ڈکری اس کہانی کا آخری ایک سطری نتیجہ ہے، یعنی حتمی حکم۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر
अदालत हुक्म देती है कि मुद्दाए अलैह यानी किराएदार 30 दिन के अंदर मकान खाली करे और मुद्दई यानी असलम साहब को 50,000 रुपए बकिया किराया अदा करे। डिग्री वो कागज है जिसे लेकर असलम साहब अपना हक वसूल करने जाएंगे। और फैसला उसकी वजह बताता है। बिल्कुल। जबरदस्त मिसाल है। तो असलम साहब के हाथ में अब डिग्री है। वो खुशी खुशी किराएदार के पास जाते हैं, उसे डिग्री दिखाते हैं, लेकिन किराएदार हंसकर कहता है, मुझसे जो होता है कर लो, मैं नहीं निकलता। अब क्या होगा? हाँ। यहीं पर मैंने सुना है कि पाकिस्तान में असल मुकदमा शुरू होता है, और ये हमें सबसे बड़े और शायद सबसे पेचीदा ऑर्डर यानी ऑर्डर 21 की तरफ ले जाता है, डिग्रियों का नफाज। आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर कहा जाता है कि डिग्री हासिल करना एक जंग है और उस पर अमल दरामद करवाना दूसरी जंग। ऑर्डर 21 इसी दूसरी जंग को लड़ने के उसूल ज़वाबित का मजमुआ है। ये वो मशीनरी है जो फैसलों को हकीकत में बदलती है। हाँ जी, जो अदालती फैसलों को कागज से निकालकर हकीकत में बदलती है। अगर किराएदार हुक्म नहीं मानता तो असलम साहब निफाज या एग्जीक्यूशन की दरखास्त दायर करेंगे। तो ये मशीनरी काम कैसे करती है? अदालत किराएदार को मजबूर कैसे करेगी? क्या पुलिस को भेजा जाएगा? भेजा जा सकता है। ऑर्डर 21 में कई तरीके हैं। अगर सिर्फ कब्जा दिलवाना है तो अदालत अपने एहलकार, जिन्हें बेल्फ कहा जाता है, पुलिस की मदद से भेज सकती है ताकि वो जबरदस्ती मकान खाली करवाएं। और रकम की वसूली के लिए? अगर रकम की वसूली का मामला है, जैसे असलम साहब के 50,000 रुपए, तो अदालत किराएदार की मनकूला जायदाद, मसलन गाड़ी या फर्नीचर या गैर मनकूला जायदाद को कुर्क यानी अटैच करने और फिर उसे नीलाम करने का हुक्म दे सकती है। और नीलामी की रकम से असलम साहब को अदायगी होगी? जी बिल्कुल। और अगर वो किराएदार एक सरकारी मुलाजिम हो, क्या उसकी तनख्वाह भी कुर्क की जा सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक बहुत ही अमली और दिलचस्प नुक्ता है। ऑर्डर 21 का रूल 48 खास तौर पर इसी बारे में है। सरकारी मुलाजिम, रेलवे या किसी मकामी अथॉरिटी के मुलाजिम की तनख्वाह भी कुर्क की जा सकती है। लेकिन इस पर कोई हद भी होगी? जी, हुदूद हैं। कानून कहता है कि आप किसी की पूरी तनख्वाह नहीं ले सकते। एक मखसूस हिस्सा जो उसके और उसके खानदान के गुजर बसर के लिए जरूरी है, उसे छोड़कर बाकी रकम कुर्क की जा सकती है। यानी यहाँ भी कानून एक तवाजुन कायम करता है। बिल्कुल। डिग्री पर अमल दरामद भी हो और मकरूज बिल्कुल बेसहारा ना हो जाए। तो ये था ज़ाबिता दीवानी के ऑर्डर 1 से 21 तक का एक सफ़र असलम साहब के फर्जी मुकदमे की रोशनी में। हमने देखा कि किस तरह एक सिविल मुकदमा फरीक़ैन के तायुन से शुरू होता है, फिर दावे और जवाब दावे की कागजी जंग, शवाहिद और गवाहियों के मराहिल से गुजरता हुआ फैसले और डिग्री तक पहुंचता है। और फिर आखिर में उस फैसले को अमली जामा पहनाने की जिद्दोजहद होती है। जी, ये वाकई एक पेचीदा लेकिन बहुत मुनज़्ज़म अमल है। बिल्कुल। आपने एक लंबी, थका देने वाली कानूनी जंग लड़ी और आखिरकार जीत गईं। अदालत ने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया जिसे डिग्री कहते हैं। आप खुश हैं, जश्न मना रही हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ आधी मंजिल थी। जी। अब इस कागज को हकीकत में कैसे बदला जाए? जिस शख्स के खिलाफ फैसला आया है, अगर वो उसे मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? बिल्कुल। आज हम इसी सफर की कहानी सुनाएंगे। एक अदालती फैसले के कागज से हकीकत बनने तक का सफर। हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड के वो हिस्से हैं जो इस पूरे अमल की रहनुमाई करते हैं। आपने बिल्कुल सही मंजरकशी की है। ये काम गलतफहमी है कि केस जीतना ही सब कुछ है। हाँ। असल इम्तिहान तो उस फैसले पर अमल दरामद करवाना है, और इसी अमल को कानून की जबान में एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये सिविल कानून की रूह है। अच्छा। इसके बगैर अदालती फैसले सिर्फ कागज के बेमानी टुकड़े रह जाएंगे। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये लफ्ज डिग्री जो हम बार बार सुनते हैं, कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सादा सा फैसला है? सादा जुबान में कहें तो डिग्री अदालत का हतमी फैसला है। वो आखिरी लफ्ज जो बताता है कि कौन जीता, कौन हारा और अब आगे क्या होगा। यानी कहानी का द एंड। जी, लेकिन कानून इसे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल अंदाज में देखता है। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2 कहता है कि ये एक बाकायदा अदालती इजहार है जो मुकदमे में शामिल पार्टियों के तमाम या कुछ मुनाज़ा हुकूक का हतमी तायुन करता है। इसकी 2 अहम किस्में हैं। अच्छा, इसमें भी इकसाम है? जी हाँ, और ये फर्क बहुत अहम है। एक होती है इब्तिदाई डिग्री यानी प्रिलिमिनरी डिग्री, और दूसरी हतमी डिग्री यानी फाइनल डिग्री। तो ये ऐसा है जैसे डॉक्टर पहले तशखीस करे कि मसला क्या है, ये हो गई इब्तिदाई डिग्री, और फिर इलाज का पूरा मंसूबा बनाए, वो हतमी डिग्री होगी। बिल्कुल, बेहतरीन मिसाल है। जायदाद की तकसीम के मुकदमे में अदालत पहले ये तय करती है कि किसका कितना हिस्सा है। ये इब्तिदाई डिग्री है। ठीक। उसने बुनियादी हक तो तय कर दिया, लेकिन अब उस हिस्से की पैमाइश करना, उसके हुदूद का तयन करना, उसके लिए मजीद कार्रवाई की ज़रूरत होती है। जब ये सब कुछ हो जाता है और मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो अदालत हतमी डिग्री जारी करती है। समझ गई। और इसी फैसले की बुनियाद पर 2 किरदार उभरते हैं, एक डिग्री होल्डर जिसने केस जीता और दूसरा जजमेंट डेटर जिसने केस हारा। तो अब मेरे जहन में अमली सवाल आ रहा है। जी। फर्ज करें मेरे पास एक हतमी डिग्री है,
اب مجھے اسے لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا میں واپس اسی جج کے پاس جاؤں گی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ڈگری پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ اچھا، پہلا، آپ اسی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں جس نے فیصلہ سنایا تھا، اور دوسرا، آپ اس عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں جسے یہ فیصلہ عمل درآمد کے لیے بھیجا گیا ہو۔ ایک منٹ، فیصلے کو دوسری عدالت میں کیوں بھیجا جائے گا؟ مطلب اگر میں نے لاہور میں کیس جیتا ہے لیکن مقروض شخص کراچی میں رہتا ہے تو مجھے کراچی جا کے نیا کیس کرنا پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون نے اس کا بہت عملی حل نکالا ہے۔ اچھا، آپ کو نیا کیس کرنے کی ضرورت نہیں۔ لاہور کی عدالت خود ہی اس فیصلے کو آپ کی درخواست پر کراچی کی متعلقہ عدالت کو بھیج دے گی اور کہے گی یہ ہمارا فیصلہ ہے، برائے کرم اس پر عمل درآمد کروائیں۔ یہ تو بہت زبردست نظام ہے۔ جی، قانون نے اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی ہیں۔ مثلاً اگر مقروض شخص یا اس کی جائیداد کسی دوسری عدالت کے دائرہ اختیار میں ہوں تو انصاف کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے ڈگری کو وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے تو انصاف کی رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ نظام صرف پاکستان کی حدود تک محدود ہے؟ اگر فیصلہ کسی دوسرے ملک کا ہو تو؟ یہاں قانون کا ایک انتہائی دلچسپ اور آپ کہہ لیں جدید پہلو سامنے آتا ہے، جو سول پروسیجر کوڈ کے سیکشن 44A میں ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کی ایک عدالت کا فیصلہ لاہور کی سڑکوں پر نافذ ہو سکتا ہے جیسے وہ یہاں کی کسی مقامی عدالت نے دیا ہو؟ بالکل یہی ہے۔ یہ تو قانونی دنیا میں گلوبلائزیشن کی انتہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بین الاقوامی قانونی تعاون کی ایک بہترین مثال ہے۔ پاکستان اور برطانیہ جیسے ممالک، جنہیں ریسیپروکیٹنگ ٹیریٹریز کہا جاتا ہے، انہوں نے آپس میں ایک طرح کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے عدالتی فیصلوں کی عزت کریں گے اور آپ ہمارے فیصلوں کی۔ ایک قانونی ہینڈ شیک کی طرح۔ جی بالکل۔ اسی وجہ سے ایک برطانوی اعلیٰ عدالت کا فیصلہ پاکستان کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایسے ہی نافذ ہو سکتا ہے جیسے وہ اسی عدالت نے خود پاس کیا ہو۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو جب کراچی کی عدالت کو لاہور سے یا لنڈن سے کوئی ڈگری عمل درآمد کے لیے ملتی ہے تو کیا وہ صرف آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتی ہے یا وہ اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، عمل درآمد کرنے والی عدالت فیصلے کی درستگی پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ لاہور کی عدالت میں یہ فیصلہ غلط دیا ہے، لیکن عمل درآمد کے دوران پیدا ہونے والے تمام مسائل کو حل کرنے کا اسے پورا اختیار ہے۔ سیکشن 47 اسی بارے میں ہے۔ تو وہ کیا طے کرے گی؟ وہ یہ طے کرے گی کہ ڈگری پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کیا مقروض نے کچھ رقم ادا کر دی ہے، کیا ڈگری پوری ہو چکی ہے۔ ان تمام سوالات کے لیے نیا مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں، وہی عدالت سب کچھ طے کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس عمل کے دل کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں مقروض شخص ادائیگی نہیں کر رہا، تو عدالت کے پاس ایسے کون سے اوزار ہیں جن سے وہ اس فیصلے کو نافذ کروا سکتی ہے؟ قانون نے عدالت کو، جیسا کہ آپ نے کہا، اوزاروں کا ایک پورا باکس دیا ہے جو سیکشن 51 میں بیان کیا گیا ہے۔ عدالت کیس کی نوعیت دیکھ کر کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتی ہے۔ اگر فیصلہ کسی مخصوص چیز کے حوالگی کا ہے تو وہ چیز لے کر ڈگری ہولڈر کو دلوا دے گی۔ ٹھیک ہے، سب سے عام طریقہ جائیداد کی کرکی یعنی اٹیچمنٹ اور پھر اس کی نیلامی ہے۔ اور اگر ڈگری پیسوں کی ادائیگی کی ہے اور مقروض جان بوجھ کر ادا نہیں کر رہا تو اس کی گرفتاری اور سول قید کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ گرفتاری اور سول قید، پیسے نہ دینے پر جیل، یہ تو بہت سنگین لگتا ہے۔ کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں؟ آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے، اور قانون بھی اس معاملے میں بہت محتاط ہے۔ عدالت کسی کو یوں ہی اٹھا کر جیل میں نہیں ڈال دیتی۔ تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ سیکشن 51 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ رقم کی ادائیگی کی ڈگری میں گرفتاری کا حکم دینے سے پہلے عدالت مقروض شخص کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرے گی اور اسے اپنا موقع پیش کرنے کا پورا موقع دے گی۔ یعنی اس کی بات سنی جائے گی؟ جی، عدالت کو خود کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص بدنیتی پر مبنی ہے، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں دے رہا یا وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تبھی گرفتاری کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ یہ آخری حربہ ہے، پہلا نہیں۔ یہ جان کر تسلی ہوئی۔ اب سب سے عام طریقے یعنی جائیداد کی کرکی پر آتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت کسی کی بہت قیمتی لیکن عجیب و غریب چیز کو کر لے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ قانون کے مطابق مقروض کی ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت ہے، زمین، مکان، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس، سب کچھ کرک کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز؟ نہیں، یہیں پر قانون کا ایک بہت ہی انسان دوست پہلو سامنے آتا ہے۔ سیکشن 60 صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرک ہو سکتا ہے، بلکہ ایک لمبی فہرست ان چیزوں کی بھی دیتا ہے جو کرک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ کیا وہ میرا لیپ ٹاپ کرک کر سکتے ہیں جس پر میں کام کرتی ہوں، یا گھر کے برتن؟ یہی تو خوبصورتی ہے اس قانون کی۔
सेक्शन 60 एक सामाजी तहफ़्फ़ुज़ का जाल है। कानून कहता है कि आप किसी से कर्ज वसूल करने के लिए उसे बिल्कुल कंगाल नहीं कर सकते। आप एक किसान से उसके हल और बैल नहीं छीन सकते, वरना वो अगली फसल कैसे उगाएगा। आप एक बढ़ई के औजार नहीं ले सकते। इसी तरह ज़ाती इस्तेमाल के कपड़े, बर्तन, बिस्तर, ये सब कुर्की से मुस्तस्ना है। ये तो बहुत ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ है। जी, आपकी खातों की किताबें, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये सब महफूज है। और तनख्वाह का क्या हुक्म है? क्या एक मुलाजिम की पूरी तनख्वाह कुर्क कर सकते हैं? नहीं, पूरी तनख्वाह कभी कुर्क नहीं होती। कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि मकरूज शख्स और उसका खानदान भूखा न मरे। कानून के मुताबिक तनख्वाह के पहले 1000 रुपए और बाकी रकम का 2/3 हिस्सा कुर्की से महफूज है। यानी सिर्फ 1/3 तनख्वाह कुर्क की जा सकती है। जी बिल्कुल। इसके पीछे फलसफा ये है कि इंसाफ और इंसानी वक़ार के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखा जाए। ये तो बहुत अहम तफसीलात है। अब ये बताएं कि इन मुख्तलिफ चीज़ों को कुर्क करने का तरीकाकार भी अलग अलग होगा। जी बिल्कुल। जाहिर है, एक गाड़ी को कब्जे में लेना और बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाना, ये 2 मुख्तलिफ काम है। बिल्कुल। ऑर्डर 21 में इसकी पूरी तफसील मौजूद है। अगर कोई मनकूला जायदाद जैसे फर्नीचर या गाड़ी मकरूज के कब्जे में है तो अदालत का एहलकार जाकर उस पर हकीकी कब्जा कर लेता है। और तनख्वाह के लिए? अगर किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कुर्क करनी हो तो उसके डिसबर्सिंग ऑफिसर को एक नोटिस भेजा जाता है और वो कानून के मुताबिक रकम काटकर अदालत को भेजने का पाबंद हो जाता है। में हो तो फर्ज करें मेरे बिजनेस पार्टनर का कोई जाती कर्ज है, तो क्या कर्ज खा हमारे पूरे कारोबार को कुर्क करवा सकते हैं? नहीं, कानून इस सूरत हाल में आप जैसे बेकसूर पार्टनर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अच्छा। ऑर्डर 21 का रूल 49 कहता है कि किसी एक पार्टनर के ज़ाती कर्ज की वजह से पूरी फर्म की जायदाद कुर्क नहीं की जा सकती। हाँ। अदालत ये हुक्म दे सकती है कि उस मकरूज पार्टनर को मुनाफे में से जो हिस्सा मिलता है वो उसे ना दिया जाए बल्कि अदालत में जमा करवाया जाए। इससे एक और सवाल पैदा होता है, अगर डिग्री पर अमल दरामद के दौरान जजमेंट डेटा फौत हो जाए तो क्या होता है? क्या कर्ज उसके साथ ही खत्म हो जाता है? नहीं, कर्ज खत्म नहीं होता। सेक्शन 50 इस सूरत हाल को वाज़े करता है। डिग्री मुतवफ़्फ़ी के कानूनी नुमाइंदों यानी उसके वरसा के खिलाफ नाफिज की जा सकती है। तो क्या उसके बच्चों को अदा करना पड़ेगा? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, वरसा सिर्फ उस जायदाद की हद तक जिम्मेदार होंगे जो उन्हें विरासत में मिली है। अगर उन्हें कोई जायदाद नहीं मिली तो उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं, वो अपनी जेब से अदायगी के पाबंद नहीं हैं। और अगर हुकूमत के खिलाफ कोई डिग्री हो, क्या कोई शहरी हुकूमत के खिलाफ केस जीतकर किसी सरकारी दफ्तर को ताला लगवा सकता है? नहीं, सरकारी दफ्तर को ताला नहीं लगवाया जा सकता। सेक्शन 82 इसके लिए एक खास तरीकाकार फराहम करता है। वो क्या है? हुकूमत के खिलाफ रकम की डिग्री पर अमल दरामद के लिए उसे कम से कम 3 माह का वक्त दिया जाता है ताकि वो रकम का इंतजाम कर सके। इस दौरान ना तो किसी सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही सरकारी इमलाक को कुर्क किया जा सकता है। एक आखिरी सूरत हाल, अगर 2 लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ पैसों के मुकदमे जीत लिए हों तो क्या होगा? इससे कानून में क्रॉस डिग्रीज कहते हैं। ऑर्डर 21 में इसका बहुत अमली हल मौजूद है। अच्छा। इसे ऐसे समझें कि मैंने आपको 100 रुपए देने हैं और आपने मुझे 50 रुपए, तो हम हिसाब बराबर कर लेंगे और आप मुझे सिर्फ बाकी 50 रुपए दे देंगी। सही। अदालत भी यही करती है। वो कहती है कि छोटी रकम को बड़ी रकम से काट दो और अब जिसकी रकम ज्यादा बनती है वो सिर्फ फर्क की रकम वसूल करने के लिए अमल दरामद करवा सकता है। इसे सेट ऑफ कहते हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अदालती फैसला हासिल करना एक तवील सफर का आगाज है। असल चैलेंज इस पर अमल दरामद का है, जिसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड ने एक नाकाबिल यकीन हद तक तफसीली निज़ाम वज़ा किया है। जी बिल्कुल। हमने समझा कि डिग्री क्या है, इसे कैसे एक शहर से दूसरे शहर बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक नाफिज किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि कानून सिर्फ ताकतवर का औजार नहीं, बल्कि इसमें इंसानी हमदर्दी और कमज़ोर के तहफ़्फ़ुज़ का भी गहरा एहसास मौजूद है। बिल्कुल। और इसी निज़ाम की मजबूती और शफाफियत पर अवाम का इंसाफ पर एतमाद मुनसर है।